السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 20 ستمبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا بگرام اڈے کو واپس لینے کا اعلان، طالبان نے دیا سخت جواب۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ ذاکر جلالی نے مزید کہا کہ امریکہ کے افغانستان کے کسی بھی حصے میں فوجی موجودگی برقرار رکھے بغیر افغانستان اور امریکہ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی اقتصادی اور سیاسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حالیہ بیان کے رد عمل میں سامنے آیا ہے، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جمعرات کو برطانیہ کے اپنے 2 روزہ دورے کے اختتام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کی تھی۔ بین الاقوامی جریدے دی اکنامسٹ سے وابستہ صحافی نے پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ سے روس اور یوکرین کے معاملے پر ہونے والے مذاکرات کی بابت سوال پوچھا تھا۔ اس سوال کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بالواسطہ طور پر سابق بائیڈن انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ روس کی نظر میں اگر امریکی قیادت کی کوئی اہمیت ہوتی تو وہ ایسا یوکرین پر حملہ کبھی نہ کرتا۔ ٹرمپ نے سابق امریکی انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا، بغیر کسی وجہ کے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا بہت شرمناک تھا اور ہم افغانستان سے طاقتور اور قابل عزت طریقے سے بھی نکل سکتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بگرام ایئر بیس، جو دنیا کے بڑے فوجی اڈوں میں ایک ہے، اس کو واپس لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے۔ ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یعنی افغانستان بھی ہماری ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس فوجی اڈے کو واپس لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بگرام چین کے جوہری ہتھیار بنانے کے مقام سے گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں موجود بگرام فوجی اڈے کا شمار امریکہ کے دنیا بھر میں قائم بڑے فوجی اڈوں میں ہوتا تھا۔ سن 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے وقت امریکہ نے یہ اڈہ خالی کر دیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی بات کی ہے۔ اس سے قبل صدارت سنبھالنے کی اپنے کابینہ کے ساتھ پہلی میٹنگ کے پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے بگرام کا اڈہ خالی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں بگرام فوجی اڈہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ماضی میں تقریباً ہر بار جب انہوں نے کابل کے شمال میں واقع صوبہ پروان میں بگرام کے فوجی اڈے کا ذکر کیا تو اس کے فوراً بعد ہی چین کا ذکر بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ چین نے بگرام پر قبضہ کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری بار رواں ماہ 7 جولائی کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو بگرام کا بڑا فوجی اڈہ اپنے پاس ہی رکھتا، جو کہ اب چین کے کنٹرول میں ہے۔ بگرام دنیا کے سب سے طاقتور رن ویز میں سے ایک ہے جو کہ کنکریٹ اور اسٹیل سے بنا ہوا ہے۔ بگرام ایک بہت بڑا بیس تھا، یہ سینکڑوں کلومیٹر طویل مضبوط دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ محفوظ تھا اور کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بگرام اڈے کی حالیہ سیٹلائٹ تصاویر کیا ظاہر کرتی ہیں؟ بی بی سی نے جولائی 2025 میں سیٹلائٹ تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے بگرام اڈے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ اڈہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اب کس صورتحال میں ہے۔ امریکی انخلا سے پہلے اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کی سیٹلائٹ تصاویر میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے مختلف اوقات میں لی گئی بہت سی سیٹلائٹ تصاویر کا جائزہ لیا تھا۔ مثال کے طور پر 24 ستمبر 2020 کو پلینٹ لیبرز کمپنی کی طرف سے لی گئی ایک سیٹلائٹ تصویر میں اس اڈے پر کم از کم 35 مختلف طیارے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم طالبان کے اقتدار میں آنے کے تقریباً 1 سال بعد پورے بیس میں ایک بھی طیارہ نظر نہیں آیا۔
دیگر سیٹلائٹ تصاویر میں دو بڑی تبدیلیاں نظر آئی تھی۔ ایک تو یہ کہ بیس کے کئی مقامات سے سینکڑوں کنٹینرز کو کہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کنٹینرز لاجسٹک اسٹوریج کے لیے استعمال کیے گئے ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کنٹینرز کو بگرام ایئر بیس سے یا بیس کے اندر دیگر علاقوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ بیس میں کم از کم دو مقامات پر موجود تقریباً 40 کنٹینرز کو وہاں سے منتقل کیا گیا تھا۔ اڈے کے ایک اور مقام پر 100 سے زیادہ مختلف گاڑیاں کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں طالبان کے قبضے کے بعد اڈے کے مختلف حصوں سے اکٹھی کر کے ایک جگہ کھڑی کی گئی تھی۔ بگرام کے فوجی اڈے کے علاقے سے اڈے کے ایک اور مقام پر 100 سے زیادہ مختلف گاڑیاں کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گاڑیاں طالبان کے قبضے کے بعد اڈے کے مختلف حصوں سے اکٹھی کر کے ایک جگہ کھڑی کی گئی تھی۔ بگرام کے فوجی اڈے کے علاقے سے پچھلے 3 سالوں میں مختلف اوقات میں لی گئی سیٹلائٹ تصاویر میں بہت ہی کم مواقع پر کوئی گاڑی بیس کے اندرونی سڑکوں پر بظاہر حرکت میں نظر آتی ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بگرام فوجی اڈے میں کوئی بڑی سٹرکچر تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ جون نے مزید کہا کہ 2025 کے اوائل میں لی گئی کچھ تصاویر میں ہوائی اڈے کے کچھ حصوں میں زمین پر کچھ سیاہ نشانات دکھائی دے رہے تھے جو کہ تیل کے ذخائر ہو سکتے ہیں۔ جون کے مطابق ایئر بیس کی صورتحال کا سب سے اہم پہلو اس کے رن وے کی حالت ہے۔ حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہر فعال رن وے کو ملبے سے پاک رکھا جاتا ہے۔ اپریل 2025 کی حالیہ تصاویر دونوں رن ویز کو اچھی حالت میں دکھاتی ہیں، تاہم سن 2025 میں سیٹلائٹ تصاویر میں کوئی طیارہ نہیں دیکھا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر بگرام ایئر بیس بالکل اسی حالت میں ہے جس طرح امریکی افواج وہاں سے نکلی تھی۔ یہ بھی جانتے چلے کہ بگرام ہوائی اڈہ اہم کیوں ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں واقع صوبہ پروان میں بگرام اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور اس اڈے کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں جارج ڈبلیو بش، براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ جو بائیڈن نے سن 2011 میں بگرام ایئر بیس کا دورہ کیا تھا، تاہم اس وقت وہ امریکہ کے نائب صدر تھے۔ سوویت یونین نے یہ فوجی اڈہ 1950 کی دہائی میں صوبہ پروان میں قائم کیا تھا۔ بگرام 1980 کی دہائی میں افغانستان پر قبضے کے دوران سوویت افواج کا انتہائی اہم اڈہ سمجھا جاتا تھا۔ 11 ستمبر کے حملوں اور امریکہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے بعد امریکی افواج دسمبر 2001 میں اس اڈے میں داخل ہوئی اور یہاں قابض ہو گئی۔ تقریباً 2 دہائیوں تک یہ اڈہ القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑائی کا مرکز رہا۔ یہ 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس میں موجود بیرکس اور رہائش گاہیں ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ فوجیوں کو پناہ دے سکتی ہیں۔ بگرام کے 2 رن ویز میں سے ایک 2.5 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اسی اڈے میں سب سے مضبوط اور سب سے بڑا کنکریٹ رن وے ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس رن وے کی موٹائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔